سب سے پہلی قسم ہے وہ آزاد کہ جس کو غلام بنا لیا گیا. مثلا ایک آزاد آدمی سفر کر رہا ہے کہیں، کسی قبیلے کے پاس سے گزرا، قبیلے والوں نے اس کو کڈنیپ کیا اور اس کو غلام بنا لیا. دوسری قسم تھی آزادی کی جو نسلی غلام ہو، کہ ایک اس کی اولاد غلام، پھر اولاد کی اولاد غلام، پھر اس طریقے سے نسل در نسل وہ ان کے یہاں غلامی چلی آ رہی ہے. اور تیسری جو تھی وہ ہے وار پرزنرز، یعنی جنگی قید. تو اس میں جو سب سے پہلی قسم ہے آزاد کہ جس کو غلام بنا لیا جائے، اس کو پہلے لمحے میں اسلام نے اسی وقت ایمانسپیشن پروکلیمیشن اسلام نے شائع کیا، ایشو کیا. یہ حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے خلاف میں دعویٰ پیش کروں گا قیامت کے دن. ذرا تصور کیجئے کہ وہ مسلمان کہ جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو، کیا تصور کر سکتا ہے کوئی مسلمان؟ تو اللہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں مدعی ہوں گا قیامت کے دن اس کے خلاف. پہلا آدمی تو وہ ہے کہ رجل اعطى بي ثم غدر، دوسرا آدمی وہ ہے ورجل باع حرا فاكل ثمنه. یہ ہے اصل پوائنٹ کہ جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. بقیہ پوائنٹس کے اوپر بات کرنا اس وقت irrelevant ہے. کہ ایک آدمی وہ کہ جس نے ایک آزاد آدمی کو فروخت کر دیا اور اس کی قیمت کھا گیا، یعنی ایک آزاد آدمی کو غلام بنا کر اس نے بیچ دیا، اس کے خلاف قیامت کے دن میں مقدمہ پیش کروں گا اللہ کے دربار میں. تو اس کو فوری طور کے اوپر پابندی لگا دی گئی. یہاں تک کہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ جو آدمی ہے وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی ذمہ ہے، یعنی غیر مسلم ہے جو اسلامک کنٹری میں رہ رہا ہے، اس کو بھی اگر کسی مسلمان نے غلام بنا لیا، یعنی کڈنیپ کر لیا اور کڈنیپ کر کے اس کو بیچ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غصے کے لیے وہ تیار ہو جائے. یہ حدیث کے اندر بالکل واضح بات آ گئی. پہلی غلامی کی قسم یہ ہے. دوسری غلامی کہ جو نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے، تو اس پر امیڈیٹلی اس پر پابندی نہیں لگائی گئی، بلکہ تدریجی پابندی لگائی گئی. یعنی سلولی اس کو آہستہ 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 اس سے یعنی جو سوسائٹی ہے اس سے ختم کیا گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسے بھی بتایا کہ پوری اکانومی کا دار و مدار انہی پر تھا. تو اگر فوری طور کے اوپر اس کو ختم کر دیا جاتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اکانومی باقی رہتی، ایک دم کولیپس ہو جاتی. پہلی پرابلم تو یہ تھی. اور دوسری پرابلم یہ تھی کہ سوسائٹی کے اندر ایک ڈپریسڈ کلاس کا جنم ہوتا. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً 63 غلاموں کو آزاد کیا ہے، ایسے غلام جو نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 30,000 غلام ایسے آزاد کیے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک کے اس طرح کے تمام غلام آزاد ہو گئے تھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے جو ایمانسپیشن پروکلیمیشن شائع کیا ہے اپنی سورہ بلد میں، وہ یہ ہے کہ فک رقبہ کا مطلب یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرو. غلام کو آزاد کرنا ہے تو تدریجی طور پر تمام کے تمام اس کیٹیگری کے غلام کو آزاد کر دیا گیا. تو میں نے جیسے کہا کہ اگر تمام کے تمام غلاموں کو یک لخت آزاد کر دیا جاتا، ایک دم آزاد کر دیا جاتا، تو کیا ہوتا؟ آپ امریکہ کی تاریخ پڑھیں. میں امریکہ میں رہتا ہوں تو یہ ساری چیزیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں. یہاں ایک ڈپریس کلاس نے جنم لیا ہے تقریباً 150 سال سے. وہ ڈپریس کلاس ہے بلیک امریکنز کی. آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے یہ سب کے سب لوگ غلام تھے. لیکن ابراہیم لنکن نے ایک قلم کی جنبش سے، ایک دستخط سے ان تمام کے تمام لوگوں کو آزاد کر دیا. اس آزاد کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ مالک نے یہ سمجھا کہ یار یہ کل تک میرا غلام تھا، آج میرا ہمسر ہو گیا. اور غلام کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں آزاد ہو گیا ہوں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ کل تک میرا آقا مجھ کو کھلاتا تھا، مجھ کو پلاتا تھا، میں کہاں سے کھاؤں گا؟ اس کو خود کام کرنا ہے، خود محنت کرنی ہے. اس کے پاس کام کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، وہ تو کھیت کے اندر پورے دن کام کرتا تھا، اس کو کھیت میسر نہیں ہے، وہ کہاں جائے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ نسل در نسل ایک ڈپریس کلاس نے جنم لیا ہے. آج امریکہ میں اسلامو فوبیا ہے، لیکن جتنا بلیک فوبیا ہے اتنا شاید کسی دوسرے ملک میں ہو. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اچانک سوسائٹی کا ذہن بنائے بغیر پوری قوم کو آزاد کر دیا گیا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اسلام اگر یہ کرتا تو مسلمانوں کے اندر بھی فطری طور پر یہ ہونا تھا. لیکن مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ تم آہستہ آہستہ غلاموں کو آزاد کرو. تو کسی بھی ڈپریس کمیونٹی نے مسلمانوں کے اندر جنم نہیں لیا، بلکہ جو غلاموں کی اولاد تھی تو وہ تو ہمارے یہاں بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین بنے. آپ دیکھیں حدیث کی کسی بھی کتاب کو آپ اٹھا لیجئے، اس میں نافع کا نام آئے گا. نافع کون ہے؟ آزاد کردہ غلام ہے. کسی بھی تفسیر کا کتاب اٹھا لیجئے، اس میں اکرمہ کا نام آئے گا. اکرمہ کون ہے؟ اکرمہ آزاد کردہ غلام ہے. تو جو آزاد کردہ غلام ہے ان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ اتنے محترم ہیں کہ ہم ان کا نام لیتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے نام سے پہلے امام لگاتے ہیں. ان کا جو اوریجنل اسٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا. تو جو دوسری قسم ہے غلامی کی، اس پر تدریجی طور پر پابندی لگائی گئی. اور اس کے بعد آتے ہیں تیسری قسم، یعنی وار پریزنرز. ان پر پابندی نہیں لگائی گئی کہ اگر جنگی قیدی آئیں تو جنگی قیدی کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے. سورہ محمد میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے 2 آپشن، بلکہ ایک آپشن ذکر کیا ہے. وہ آپشن یہ ہے کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ
فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم کفار سے جنگ کرو تو گردنیں مارنی ہے. ظاہر ہے کہ آپ بریانی تو کھلائیں گے نہیں, آپ ٹافی نہیں دیں گے, آپ کینڈی نہیں دیں گے, تو بھائی کافی صاحب آ جاؤ, آپ گو کے مجھے مارنے کے لیے آئے لیکن میں آپ کو کینڈی دوں گا, گلاب کا پھول دوں گا, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ وہ گردن مارنے آئے تو تم بھی گردن مارو گے. جنگ کا اصول یہی ہے. تو جب تم مار چکو تو اب اگر وہ تمہارے ہاتھ میں لگ جائیں تو ان کو قید کر لو. فشد الوثاق. قید کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک آپشن اللہ نے ذکر کیا ہے, فإما منا بعد وإما فداء. احسان کرو یا احسان فری میں کرو یا کمپنسیشن لے کر اوپر احسان کرو یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے. لیکن جو مسلمانوں کا لیڈر ہے جس کو ہم امام المسلمین یا امیر المومنین کہتے ہیں, جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے یا جو بھی ہے, اس کو 4 آپشنز دیے ہیں اور یہ 4 آپشنز حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. قرآن نے صرف ایک ہی آپشن ذکر کیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ غلامی کو اس قرآن نے اور اسلام نے کبھی پروموٹ کیا ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا کہ ان کو غلام بنا لو. یہ حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. وہ 4 آپشن کیا ہے؟ سب سے پہلا آپشن ہے جزیہ. دوسرا آپشن ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ لوگ تو ٹیررسٹ ہیں, ہم ان کے جزیہ لے لیں گے, یہ بم پھوڑیں گے, یہ معصوموں کو قتل کریں گے, یہ مسلمان عورتوں کا ریپ کریں گے, یہ بچوں کو قتل کریں گے, تو ٹھیک ہے ان کو بھی قتل کیا جائے گا جب یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں. تیسری جو چیز ہے وہ ہے ان کو غلام بنا لو. اور چوتھا جو آپشن ہے وہ یہ کہ ود اور وداؤٹ کمپنسیشن ان کو اوپر احسان کرو, احسان کر کے چھوڑ دو. فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے یہ 4 آپشن ذکر کیے ہیں, لیکن قرآن نے صرف ایک ہی آپشن ذکر کیا, باقی آپشن حدیثوں سے ہمیں ملتے ہیں. اور یہ 4 آپشنز یہ امیر المومنین یا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ حالات کے مطابق کون سا زیادہ آپشن بہتر ہے اور کون سا بہتر نہیں ہے. لہٰذا اگر جنگی قیدی آئے تو اس کا بھی ایک ہی مصرف نہیں ہے کہ ان کو ہم غلامی بنائیں گے, بلکہ ان کے 4 آپشنز ہیں. ان میں سے اگر یہ ضروری سمجھا گیا کہ غلام بنانا ہے تو غلام بنایا جائے گا. اور یہ ضروری کیوں سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ اس لیے کہ اگر مسلمانوں کے قیدی مثلا غیر مسلموں کے پاس چلے جائیں اور انہوں نے غلام بنا لیا تو ظاہر ہے کہ مسلمان بھی پھر جو غیر مسلموں کے قیدی مسلمانوں کے پاس ہیں ان کو غلام بنائیں گے. ٹٹ فور ٹیٹ کا اصول چلتا ہے جنگوں میں. جنگوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ تو قتل کریں ہمیں اور ہم آپ کو جو ہے بریانی کھلائیں یا ہم حلیم کھلائیں, ایسا نہیں ہوتا. جو آپ کریں گے وہ ہم کریں گے, یہ جنگ کا اصول ہے. تو اس طریقے سے غلامی کی تیسری قسم ہے اس کو اسلام نے وقتی طور پر ختم نہیں کیا, چونکہ یہ انٹرنل مسئلہ نہیں تھا, یہ ایکسٹرنل مسئلہ تھا. یہ دوسروں کی مدد اور دوسروں کے تعاون اور دوسروں کے ساتھ معاہدہ یعنی دوسری قوموں کے ساتھ معاہدے کے بغیر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. اگر اسلام یہ کہتا کہ نہیں جی ہم جنگی قیدیوں کو غلام نہیں بنائیں گے تو مسلمان قیدی جب دوسروں کے پاس جاتے تو غلام بنتے, لیکن جب ان کے قیدی مسلمانوں کے پاس آتے تو غلام نہ بنتے. اس لیے اسلام نے اس کو ختم نہیں کیا. قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورہ نور میں آیت نمبر 33, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اور جو مکاتبت کرنا چاہیں, مکاتبت کس کو کہتے ہیں؟ مکاتبت کہتے ہیں بائنگ یور سلیوری, بائنگ یور فریڈم. کہ آپ اگر اپنے آقا کو مثلا یہ کہیں میں تم کو 10,000 روپے 1 لاکھ روپے دیتا ہوں اور تم مجھے آزاد کر دو, اس کو کہا جاتا ہے مکاتبت. یہ ایک طرح کا معاہدہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے اور جو مکاتبت کرنا چاہیں تمہارے مملوکوں میں سے یعنی تمہارے غلاموں میں سے تو ان سے مکاتبت کر لیا کرو, اور اگر تم سمجھو کہ ان میں بھلائی ہے اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اسی طرح دیگر بہت سے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ یہ جو مکاتبت کرنا ہے یہ واجب ہے. کیا مطلب؟ یعنی ایک غلام اور باندی اگر اپنے آقا سے یہ کہے کہ مجھے تو مکاتبت کرنی ہے, یعنی میں اپنی فریڈم کو خریدنا چاہتی ہوں, یہ لو پیسے اور مجھے کرو آزاد, تو غلام کے لیے آقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو قبول کرے, وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اب اگر اس باندی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا آگے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم. مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پیسے دو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے, تم مال کے ذریعے اس کی مدد کرو. زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان میں سے ایک مصرف اس طرح کے غلاموں کو آزاد کرانا ہے. ضروری ہے یہ مسلمانوں کے لیے کہ اس کی مدد کریں. اب میں ایک انسیڈنٹ سیرت سے سنا دیتا ہوں آپ کو. یہ ہے یہ تفسیر بغوی کا میں نے حوالہ دیا. کوئی آدمی کہے کہ نہیں جی حضرت عمر کی جو بات ہے وہ آپ نے جھوٹ کہہ دی, یہ تفسیر بغوی کا حوالہ ہے. بلکہ ایک واقعہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سیرین ایک غلام تھے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے غلام تھے. انہوں نے حضرت انس بن مالک سے کہا کہ آپ مجھے مکاتب بنا دیجئے, یہ لیجئے پیسے, میں آزاد ہونا چاہتا ہوں. تو انس بن مالک نے منع کیا کہ نہیں میں تو مکاتب نہیں بناؤں گا. تو انہوں نے جا کر حضرت عمر سے شکایت کر دی. حضرت عمر اپنا درہ لے کر پہنچ گئے انس بن مالک کو سزا دینے کے لیے کہ تم نے قرآن کی مخالفت کیسے کر دی. اگر کوئی غلام اور باندی کہتے ہیں کہ مکاتب بناؤ تو مکاتب بنانا پڑے گا. اب آگے چلیے, یہ ہے میری لاسٹ پوائنٹ آج کا. مسند احمد میں ایک روایت ہے
اور یہ ام المؤمنین جویریہ بنت الحارث حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، ان کے نکاح کا واقعہ ہے. قبیلہ حوازن سے آتی ہیں. جب حنین کی جنگ ہوئی اور حوازن کے جو لوگ ہیں وہ قید ہو کر آئے تو ان میں جویریہ بنت الحارث بھی تھی. یہ بھی باندی بن کر آئیں. اور یہ کس کے حصے میں گئیں؟ یہ ثابت ابن قیس ابن شماس ایک صحابی ہیں، ان کے حصے میں آئیں. اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں، معاف کیجیے گا، حضرت جویریہ کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ ایک خوبصورت خاتون تھی، وجیح خاتون تھی. ان کو یعنی وہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، جس کے حصے میں وہ آئے وہ آسانی کے ساتھ ان کو چھوڑ دے، ایسا نہیں تھا. اب حضرت جویریہ یہ فرماتی ہے کہ میں ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی، فکاتبتہ علی نفسی، میں نے ثابت ابن قیس کو سے مکاتبت کر لیا، میں نے کہا کہ میں پیسے دوں گی، مجھے آزاد کرو. ثابت ابن قیس اس کو مسترد نہیں کر سکے، جو کہ قرآن کا حکم ہے فکاتبوہم، مسترد نہیں کر سکے. اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جویریہ کہ یا رسول اللہ میں نے مکاتبت کر لی ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی اور یہ آپشن بھی رکھا کہ اگر تم اس سے بہتر آپشن چاہو میں تمہاری مدد بھی کر دوں گا اور تم مجھ سے نکاح کرنا چاہو تو نکاح کر سکتی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مرضی کے ساتھ نکاح کیا. اب یہاں پر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، مان لیجئے ایک میں سیناریو بتاتا ہوں، ایک لڑکی، ایک عورت مسلمانوں کے پاس باندی بن کر آئی. اس کے سامنے یہ آپشن ہے کہ چاہے تو وہ مکاتبہ بن جائے، یعنی وہ اپنی آزادی کو خرید لے اور آزاد ہو جائے. پیسے اس کے پاس نہیں ہے، مسلم سوسائٹی اس کی مدد کرے. لیکن اگر وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی مجھے مکاتب نہیں بننا ہے، یا پیسے بہت زیادہ ہیں میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتی، وٹ ایور، میں باندی ہی رہنا چاہتی ہوں، تو اس نے کنسنٹ دیا ہے باندی بننے کا. اور اس کنسنٹ کے بعد پھر وہ اپنے آقا کے ساتھ، اپنے مولا کے ساتھ، اپنے ماسٹر کے ساتھ، جس کو ماسٹر کہنا غلط ہے لیکن لفظ چونکہ وہی استعمال ہے، وہ اس کے ساتھ اس طریقے سے زندگی گزار سکتی ہے کہ جس کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ اس کی ایکچوئل وائف ہے، لیکن اس کا درجہ وائف سے کچھ کم ہوگا. ایگزیکٹ وائف نہیں ہوگا لیکن وائف سے کم ہوگا. لیکن اس کو مسٹریس نہیں کہا جائے گا، اس کو سائڈ چک نہیں کہا جائے گا، اس کو گروپی نہیں کہا جائے گا، اس کو رکھیل نہیں کہا جائے گا، بلکہ معاشرے میں اس کا مقام ہے، معاشرے میں اس کا مرتبہ ہے. تو وہ جب کوئی بھی باندی کنزومیشن کرتی ہے اپنے مولا اور اپنے آقا کے ساتھ، تو دراصل وہ مکاتب ہونے کے اسٹیٹس کو ختم کر کے یہ کنسنٹ دیتی ہے کہ نہیں جی میں اپنے آقا کے ساتھ رہوں گی. تو کنسنٹ تو ہے موجود. تو وہ کنسنٹ جو مغرب کا معیار ہے، جو لبرل سوسائٹی کا معیار ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. وہ تو اتنا شیکی ہے کہ آپ اس کو کہیں بھی اپلائی نہیں کر سکتے. لیکن اس روایت اور آیت سے یہ پتا چلا کہ باندی جب مسلمان گھر میں آئے گی تو وہ کنسنٹ دے کر آئے گی. اب یہ جو الزام اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی مسلمان قیدی جو عورتوں کو ریپ کر دیا کرتے تھے، یہ اعتراض مکمل طور پر ختم ہو گیا. آج ان ریفرنسز کے بعد اگر کوئی آدمی اعتراض کرتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ بددیانتی کر رہا ہے. اور اگر کوئی شخص میرے اس پوری پریزنٹیشن کے اوپر تبصرہ کرنا چاہے تو تبصرہ کرے اور ان چیزوں کو ریفیوٹ کرے. ہاں اگر آپ تاریخی روایتوں سے ریفیوٹ کریں گے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ تاریخی روایتوں سے آپ قرآن کو ریفیوٹ نہیں کر سکتے. تاریخی کوئی روایت اگر قرآن کے خلاف پیش کریں گے تو تاریخی روایت کو دیوار پر مار دیا جائے گا.